اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، مگر ایسا ویسا نام نہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے وہ اپنی بیوی کی محبت میں کوئی ایسا نام رکھیں جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے، اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے۔ یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حمیرہ، تم نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کے شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ زبان کی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔